قرآن برهاننا نسخا لأديان مقد جاءنا اعلیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ کیا وعدہ فرمایا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کریم یقیناً انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، اور یقیناً اللہ ان کے لیے اس دین کے پاؤں جما دے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے درآ حال کے وہ کسی چیز کو میرا شریک الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء یا صفات میں میرا شریک نہیں گردانے کے۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس کے بعد ہماری نافرمانی کریں گے، ناشکری کریں گے، وہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ ان آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ ہے، بلکہ ایک ہی آیت پڑھی ہے جو سورہ نور، جس کا نمبر سورتوں میں 24واں نمبر ہے، اس کی آیت نمبر 55 ہے۔ اس کے اندر پروردگار عالم نے ایک وعدہ فرمایا ہے، اور اس میں فن تفسیر کے اندر ایک قاعدہ بھی نکلتا ہے اس بات کا کہ ایک بات آج ہو گئی ہے، قرآن مجید نے اس کو آج بیان کر دیا ہے، اس کی تفسیر مدتوں بعد عمل میں آئے۔ جیسا مکہ شریف میں ایک آیت اتری ہے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب جمعیتوں کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹھ دے کے بھاگیں گے۔ یہ آیت مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کی تفسیر میدان بدر ہے، یعنی ہجرت شروع ہونے سے پہلے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں اس لیے لاتا ہوں کہ فن تفسیر میں یہ ایک بہت بنیادی موضوع گفتگو ہے کہ کیا کسی کی آیت کی تفسیر کا اس وقت ہونا ضروری ہے، کا گزرے ہوئے واقعات بھی اس کی تفسیر ہو سکتے ہیں۔ جیسا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کی تفسیر آدم علیہ السلام میں جو گزر چکے ہیں، اس کا ذکر پہلے آ چکا ہوا۔ کبھی آیت کی تفسیر دھیان کریں گے آپ کیا؟ آپ کو تقریریں سنتے وقت کسی نئی چیز کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ یہ بات کبھی تقریروں میں موضوع گفتگو نہیں بنی۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ اس وقت کوئی 57-58 برس ہو گئے مجھے تقریر کرتے ہوئے، کبھی میں نے بھی اس موضوع پر تقریر نہیں کی اور کبھی ان کانوں سے کسی بزرگ سے سنی بھی۔ تو ممکن ہے آپ کی اطلاعات میرے مقابلے میں زیادہ ہوں، ممکن ہے کسی ایسی مجلس میں آپ گئے ہوں جہاں کسی بزرگ نے یہ بات بیان کی ہو، مگر مشکل ہے یہ۔ اس مناسبت سے کہ تفسیر کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کرتے ہیں کہ اس وقت جو ماحول میں کرنٹ افیئرز ہیں ان میں اس کی تفسیر ہوتی ہے، عام امپریشن یہ ہے۔ لیکن تفسیر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی دن تفسیر ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے گزری ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ بعد میں آئے، یہ تینوں باتیں ممکن ہیں۔ مثال اس کی کہ پہلے تفسیر گزر چکی ہوئی ہے، جیسا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کی تفسیر آدم علیہ السلام کی ذات پاک ہے کہ نہیں؟ وہ وقت یاد کر پیارے جس وقت کے تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا
جانشین اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو یہ آیت سرکار پر اتری ہے نا, تفسیر اس کی آدم علیہ السلام ہے. ایسا ممکن ہے جو آیت آج اتری ہے اس کی ہزاروں برس پہلے تفسیر گزر چکی ہے. فلما بلغ معه السعی قال انی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابراہیم علیہ السلام کا اور آپ کے صاحبزادے جناب اسماعیل علیہ السلام کا ڈائیلاگ ہے کہ جس وقت ان کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ میں عالم خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. یہ آیت سرکار پر اتری ہے نا, لیکن اس کی تفسیر کبھی وادی مینا میں گزر چکی ہے اور 4000 برس پہلے گزر چکی ہے. معلوم ہوا کہ یہ تفسیرات کا جو سسٹم ہے, کبھی گزرے ہوئے واقعات اس کی تفسیر ہوتی ہے اور کبھی اس وقت کے موجودہ حالات جو ہوتے ہیں وہ اس کی تفسیر ہوتی ہے. تو موجودہ حالات کا تفسیر ہونا یہ تو عام بات ہے, آپ کی سمجھ میں ہے. کبھی آئندہ اس کی تفسیر ہو, بات آج کہہ دی ہے اور مدتوں بعد اس کی تفسیر ہو, اس کی مثال میں پیش کروں. اشرقت نفسی بنور من فؤادی حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي